السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد میں استغفار کی وہ 5 دعائیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ ان 5 دعاؤں کو پڑھ کر اور اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرماوے گا اور آپ کی ہر حاجت اور ہر ضرورت کو اللہ رب العزت ضرور پورا فرماوے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تہجد کی نماز کیسے پڑھنا ہے اور کون سی صورتیں پڑھنا ہے اور اسی طریقے سے ہمیں کن چیزوں سے بچنا ہے۔ دیکھیں، ہم تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، استغفار بھی ہم پڑھتے جا رہے ہیں اور ہم نمازیں بھی پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ تو کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ان تمام چیزوں کو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کی زندگی کے کئی سارے مسائل حل ہو سکے۔ پوری ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز، جب ہم رات میں سوئے تو ہم تہجد کی نیت کر کے سوئے کہ اللہ میں صبح اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھوں گا۔ پھر جب آپ کی صبح میں نیند کھل جائے اس وقت اچھے سے سنت طریقے کے مطابق آپ وضو کیجئے اہتمام سے۔ مسواک کا آپ کو خاص طور سے اہتمام کرنا ہے، کیونکہ مسواک کی وجہ سے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے۔ بجائے کولگیٹ کرنے کے آپ کو مسواک کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ جب بندہ مسواک کر کے اور پھر نماز میں شامل ہوتا ہے، نماز شروع کرتا ہے، تو فرشتے اس کے پاس میں آتے ہیں۔ تو سب سے پہلا عمل کہ آپ کو مسواک کر کے اور پھر جو ہے نماز میں شامل ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو نیت کرنا ہے اور دل کے استحضار کے ساتھ آپ کو نماز تہجد پڑھنا ہے کہ میں اللہ کے لیے 2 رکعت نماز تہجد پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو 4 رکعت پڑھنی ہے تو 4 رکعت پڑھیے، 6 رکعت آپ کو پڑھنے 6 رکعت پڑھیے، 8 رکعت آپ کو پڑھنے تو 8 رکعت آپ پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کی نیت کافی ہے کہ میں اللہ کے لیے 2 رکعت نماز تہجد پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ استحضار کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ آپ کو ایک ایک لفظ پر توجہ کرتے ہوئے، غور کرتے ہوئے آپ کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک ایک لفظ پر آپ کی توجہ ہو۔ تو یہ استحضار آپ کا نماز میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب ہماری نماز میں استحضار ہے، دھیان ہے، توجہ ہے، تو ہمیں اس نماز کو پڑھنے میں اور اس نماز سے ہمیں کئی سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ تو 2 باتیں ہو گئیں، نماز کو خشوع اور خضوع اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد میں یہ دعائیں آپ کو پڑھنا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد میں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں یہ استغفار کا عمل آپ کو کرنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو 21 مرتبہ آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وہ دعا ہے کہ جس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دلائی۔ تو اس دعا کو جو شخص پڑھ کر کے اور دعا مانگے گا اللہ کے بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرور حاجت اور ضرورت پوری فرمائیں گے۔ تو 21 مرتبہ آپ کو آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے دھیان اور توجہ سے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو دوسری دعا پڑھنا ہے 21 مرتبہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب میری مغفرت فرما دیجئے اور مجھ پر رحم فرمائیے، وانت خیر الراحمین، اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ تو اس کو آپ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے دھیان اور توجہ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور تیسری جو دعا ہے استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، یہ بھی آپ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہیں زیادہ مرتبہ پڑھنا چاہیں تو آپ 100 مرتبہ ان تینوں کو آپ بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی آپ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 4 ہو گئے، اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پیارے نام ہے، خوبصورت نام ہے، جن کو اسماء حسنی کہا جاتا ہے، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جائے، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائیں کی جائے۔ اسی طریقے سے جو شخص رزق سے پریشان ہے، تنگ دست ہے، محتاج ہے، یا کسی چیز کی اس کو حاجت ہے یا ضرورت ہے، تو اس صورت میں یہ 2 نام
ان کا ضرور عمل کرے، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو، ان کو دھیان اور توجہ سے پڑھتا رہے اور قریب 21 مرتبہ ان کو ضرور پڑھے، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو، دھیان اور توجہ کے ساتھ ان کو 21 مرتبہ آپ ضرور پڑھیں، اور پھر اس کے بعد میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کیجئے۔ دعا کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا جو بھی دعا آپ کو یاد ہے، یا درود ابراہیمی جو آپ پڑھ سکتے ہیں آپ یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کیجئے۔ اگر آپ کو عربی دعائیں یاد ہے تو عربی میں، اور اگر آپ کو عربی میں نہیں آتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی زبان میں جو آپ تعریف کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کیجیے کہ اللہ تو سب کا مالک ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، سب ہر چیز تیرے قبضہ قدرت میں ہے، ہم جو ہے ہر چیز کے محتاج ہے، تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اس طرح کے الفاظ سے آپ اپنی دعاؤں کا آغاز کیجئے، اپنی دعا شروع کیجئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی جتنی بھی حاجتیں ہیں اور جتنی بھی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھیے، اور یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ میں یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ تجھ سے دعا کر رہا ہوں، تجھ سے دعائیں کر رہی ہوں، اے اللہ تیرے سوا میری ان حاجتوں کو، ان ضرورتوں کو، ان پریشانیوں کو کوئی پورا نہیں کر سکتا، تیرے علاوہ میرے ان پریشانیوں کو اور حالات کو کوئی نہیں ٹال سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دعا کیجئے، پوری امت کے لیے دعا کیجئے، تمام مومنین اور مومنات کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، تمام مرحومین کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، تمام اولیاء کرام کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ تو ان سے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماوے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہجد کی نماز کی بڑی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے کہ جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ فضیلت والی نماز ہے تو وہ نماز تہجد ہے، اور نماز تہجد اولیاء کرام، انبیاء علیہم السلام ان تمام کی جو ہے ایک خاص عبادت رہی ہے، اور وہ اس نماز کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی یہ نماز چھوڑی ہی نہیں، آپ نے تو ہمیشہ اس کا اہتمام کیا ہے۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے نمازوں کا حساب ہوگا، اگر نمازوں کے اندر کمی نکل آئی تو اس صورت میں ان نمازوں کی کمیوں کو جو ہے نوافل کے ذریعے سے پورا کیا جائے گا۔ تو جب ہم نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں، تہجد کا اہتمام کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری ان نمازوں کے ذریعے سے ان کمیوں کو پورا کر دے گا۔ اور صبح کا جو آخری حصہ ہے، رات کا آخری وقت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے سے اعلان بھی فرماتے ہیں کہ کوئی ہے مدد مانگنے والا، کوئی ہے جو اپنی مغفرت کروانے والا، کوئی ہے جو حاجت مند ہو، ضرورت مند ہو، ہم اس کی حاجتوں کو پوری کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کے وقت میں ہر بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اب ہمیں بچنا کن چیزوں سے ہے، اس پر ہمیں دھیان سے توجہ دینا ہے، کیونکہ ہم استغفار بھی کر رہے ہیں، ہم توبہ بھی کر رہے ہیں، اور تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری زندگی میں وہ ہو جاتی ہیں کہ پھر ہم چاہے جتنی دعا کریں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ ہم گناہ کو چھوڑ دیں، چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو، اپنی زندگی سے گناہوں کو نکالنے کی کوشش کرے، اپنی زندگی سے گناہوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ سب سے پہلا عمل ہمیں یہ کرنا ہے کہ چاہے آنکھ کا گناہ ہو، کان کا گناہ ہو، زبان کا گناہ ہو، ہاتھوں کا گناہ ہو، کسی بھی طرح کی اللہ کی نافرمانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کرنا ہے، چاہے گناہ صغیرہ ہو چاہے گناہ کبیرہ ہو۔ دوسرے نمبر پر ہمیں جو ہے غیبت کرنا چھوڑ دینا ہے، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کی باتیں بنانا، اس کی بات اس کو کہہ دینا، کسی پر تہمت لگا دینا، کسی کے بارے میں برا سوچنا، کسی کے بارے میں برا خیال کرنا، برا گمان رکھنا، یہ ساری چیزیں وہ ہے
کہ جو ہماری نیکیوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ یہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری تہجد پر، ہماری عبادت پر، ہمارے استغفار پر پانی پھیر دیتی ہے۔ تو گویا کہ ہماری تہجد، عبادت وغیرہ کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔ تو ہمیں جو ہے غیبت کرنا چھوڑ دینا ہے، غیبت کسی کی نہیں کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ہمیں نمازوں کی پابندی کا اہتمام کرنا ہے۔ ہم فجر چھوڑ رہے، ظہر چھوڑ رہے، عصر چھوڑ رہے اور رات میں اٹھ کر کے تہجدیں پڑھ رہے تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ فرض نماز ہے۔ فرض نمازوں کے بعد آپ نوافل کا اہتمام کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر نماز کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے اور ہم دعاؤں کا اہتمام کرتے رہے، اس لیے کہ دعا ایک عبادت ہے، اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کی تلاوت، خاص طور سے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ جتنا ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، جتنا ہم قرآن پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری محبت بڑھے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور کام کرنا جو بڑا اہم اور بڑا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ کثرت سے مراد ہم صبح شام کی ایک تسبیح مکمل ضرور کریں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا پھر تیسرے کلمے کی تسبیح ہم ضرور مکمل کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے ہم تسبیح ضرور کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے رہا کرو۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتلایا ہے، نماز تہجد کا طریقہ اور اس کی نیت، اور اسی طریقے سے جو سورت ہمیں یاد ہے وہ سورت ہم نماز تہجد میں پڑھ سکتے ہیں، اور ہمیں استغفار کا اہتمام کرنا ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہماری مدد کرتا ہے۔ ہم وہ چیزیں فالو نہیں کرتے تو پھر ہماری مدد کیسے ہوگی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کے خلاف ہم کر رہے تو پھر ہماری دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ جو صحیح طریقہ ہے اس طریقے پر عمل کر کے اور اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگیوں کو خوشحال بنا دے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اور آپ کی تمام مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔